میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آج پھر میں دلہن بنی اپنی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ بار بار دل میں اٹھنے والے وہموں کو جھٹک رہی تھی کہ اس بار ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے ساتھ سب اچھا اچھا ہوگا، میرا دلہا آئے گا، مجھے اپنے سنگ رخصت کر کے لے جائے گا۔ یہ وہ خواب تھا جو میں نے کئی بار اپنی آنکھوں میں سجایا تھا، مگر نہ جانے اس خواب کی تعبیر کے عین وقت کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ میری بارات پلٹ جاتی تھی۔ آج بھی میرا دل انجانے وہموں کا شکار تھا اور میں ان وہموں کی بار بار نفی کر رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ پچھلے سال جب میری بارات ہمارے محلے تک پہنچی تو اچانک چاروں طرف شور و غل اٹھا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید دلہا کو دیکھنے کی خوشی میں بچے شور مچا رہے ہیں، مگر جب گلی میں کھڑی ہونے والی عورتوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اندر کمرے میں آئیں تو مجھے تشویش لاحق ہوئی۔ میری مہندی لگے ہاتھوں پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگیں کیونکہ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کہنے لگیں کہ کیسی بد نصیب دلہن ہے، ایسا نصیب خدا کسی کا بھی نہ کرے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھیں اور میں نے جیسے اپنا دل تھام لیا، کیونکہ اگلی بات جو انہوں نے کی وہ میری جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ کہنے لگیں کہ بیڑا غرق ہو ان گولہ بارود بنانے والوں کا، نہ جانے انہوں نے کتنے کتنے سہاگ اجاڑ کے رکھ دیے۔ اور میں تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں پوچھ سکوں کہ آخر ہوا کیا ہے، میرا دلہا تو صحیح سلامت ہے؟ مگر امی نے کمرے میں آ کے سارے شبہات کی تصدیق کر دی۔ میرے پاس آ کر بیٹھیں، مجھے گلے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگیں اور میرے سارے شکوک و شبہات کی تصدیق کر دی۔ کہنے لگیں کہ میری بیٹی، تیری تو قسمت ہی خراب ہے، نہ جانے میری بیٹی پر کس نے کالا جادو کر دیا۔ جب بھی اس کی بارات دروازے تک آتی ہے کوئی نہ کوئی وبال گلے پڑ جاتا ہے۔ محلے کی عورتیں بھی امی کی بات کی تصدیق کر رہی تھیں، کیونکہ میرا دلہا جیسے ہی گاڑی سے اترا اور باراتیوں کے ہمراہ ہماری گلی میں پہنچا تو ہمارے محلے کے لاؤبالی لڑکوں نے ایک ساتھ بہت سارے انار پھوڑے اور ان سے اس قدر شعلے بار نکلے کہ ایک شعلہ میرے دلہے کی شیروانی پر جا لگا اور اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ شعلہ اس قدر خطرناک تھا کہ اس کا جسم بھی جھلس کے رہ گیا۔ میرا ہونے والا دلہا غیر برادری کا تھا۔ اماں اور ابا نے بڑی مشکلوں سے میرے لیے یہ رشتہ ڈھونڈا تھا، کیونکہ میرا رشتہ ڈھونڈنا بھی کسی جان جوکھم میں ڈالنے سے کم نہیں تھا۔ سب کو میں منحوس لگتی تھی، اوپر سے میرا رنگ بھی گندمی تھا جس کی وجہ سے بار بار مجھے ٹھکرا دیا جاتا تھا، اور بڑی مشکل سے جو بارات میری دہلیز تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی تھی وہ میری نحوست کی وجہ سے واپس پلٹ جاتی، یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جاتا کہ بارات آتی ہی نہ۔ دلہا والے محلے والوں سے کافی زیادہ لڑ جھگڑ رہے تھے۔ اگر غلطی ان کی اپنی ہوتی تو شاید معاملہ رفع دفع ہو جاتا، مگر غلطی محلے کے بچوں کی تھی، یا شاید غلطی تو میری تھی، کیونکہ ایسا میری ہی وجہ سے، میری نحوست کی وجہ سے ہوتا تھا۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ میرا کاجل چہرے پر پھیل کر اسے مزید سیاہ کر چکا تھا، مگر میرے بخت کی سیاہی میرے چہرے کی سیاہی سے زیادہ تھی، کیونکہ میری شادی کینسل ہو گئی تھی اور آج پھر میں 1 سال بعد دلہن بنی بیٹھی اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں 1000 طرح کے وسوسے جنم لے رہے تھے جن کو میں جھٹک رہی تھی۔ میں بار بار اپنے ماتھے پر پسینہ صاف کرتی، جس کی وجہ سے میرے گندمی بازوؤں میں پہنی گئی چوڑیاں چھن چھن کرنے لگتی۔ میرا آمد بارات کا وقت 3 بجے کا تھا، مگر 5 بج چکے تھے، اور اب میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والے بھی تشویش میں مبتلا ہو چکے تھے۔ بار بار کالز کر رہے تھے اور ہر کال پر ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو وہ باقاعدہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ ہمارے گھر آنے والے مہمانوں کے ماتھے پر بھی بل پڑ چکے تھے اور وہ ٹوہ میں لگے ہوئے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے، بارات ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ میں دونوں ہاتھوں سے اپنا لہنگا اٹھائے اپنے بابا کے کمرے میں چلی گئی۔
اس بار میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا میک اپ پسینے سے بہہ کر چہرے پر عجیب سے نقش و نگار بنا رہا تھا، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ بس اس بات کی ٹینشن تھی کہ اس بار کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ مگر بابا کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ میرے ساتھ بہت کچھ برا ہو چکا ہے۔ میں کچھ دیر تو بابا کو خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی ان سے پوچھنے کی کہ آخر میری بارات آ کیوں نہیں رہی؟ ابھی تک تو ان کو آ جانا چاہیے تھا۔ بابا نے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا ماتھا سہلا رہے تھے۔ آج مجھے بابا کو دیکھ کر اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ بیٹیاں واقعی ماں باپ کے لیے بوجھ ہوتی ہیں۔ جب تک ماں باپ کے کندھوں پر ان کا فرض لٹک رہا ہوتا ہے، تب تک وہ شاید چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ میں بابا کے قدموں میں بیٹھ گئی، ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بابا نے میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں جیسے آنسو ٹھہر گئے اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ میں نے کہا، بابا، کیا میری قسمت اس قدر خراب ہے؟ کیا مجھے شادی کرنے کا کوئی حق نہیں؟ کیا میں اس قدر بدصورت ہوں کہ کوئی بھی بارات میرے گھر تک نہیں آ سکتی؟ اور میری باتوں سے بابا کا دل جیسے اور بھی زیادہ رنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہا کہ نہیں میری بیٹی، تم تو کوئی چاند کا ٹکڑا ہو جو ہمارے آنگن میں اترا ہے۔ بدقسمت تم نہیں ہو، بدقسمت وہ لوگ ہیں جنہیں تمہاری قدر نہیں۔ کوئی میری نظروں سے تمہیں دیکھے، تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ اور میں بابا کی بات سن کر سوگواریت سے مسکرائی۔ میں نے کہا، بابا، ماں باپ کی نظروں میں تو اولاد ہی سب سے خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس بار کیا ہوا ہے؟ کیا دولہے کا پیر گھوڑے سے رپٹ گیا، یا اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، یا ان کا گھر جل گیا، یا میری نحوست کے چرچے ان تک بھی پھیل گئے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا ہوگا، ہے نا؟ میں جیسے بابا کی پریشانی کی وجہ ڈھونڈ رہی تھی اور اپنی شادی کینسل ہونے کی وجہ بتا رہی تھی۔ بابا کہنے لگے کہ نہیں، اس بار دلہے کو تو کچھ نہیں ہوا، مگر انہوں نے ہماری مجبوری کا بے پناہ فائدہ اٹھایا ہے۔ میں جن لوگوں کو شریف سمجھ کر اپنی بیٹی ان کو دینے والا تھا، وہ تو انتہائی گھٹیا اور نیچ سوچ کے ہیں۔ اگر مجھے پہلے اندازہ ہوتا کہ وہ اس طرح کے نکلیں گے تو میں کبھی بھی تمہارا رشتہ وہاں نہ کرتا۔ میں نے کہا، بابا، بات کیا ہے؟ انہوں نے کوئی شرط رکھی ہے؟ میں جیسے بابا کی پہیلی بوجھ گئی۔ کہنے لگے، ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ جب تک لڑکی والے ایک 5 مرلے کا فلیٹ اور گاڑی ہمارے بیٹے کو نہیں سونپیں گے، ہم لڑکی لینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ انہوں نے عین بارات کے دن رکھی ہے۔ اگر وہ پہلے رکھ لیتے تو شاید ان کی اصلیت کا اندازہ پہلے ہو جاتا۔ اور میں بابا کی بات سن کے ایسے ہو گئی جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میں نے کہا، بابا، ہرگز نہیں۔ آپ اپنی جمع پونجی میرے حوالے کر دیں گے تو میرے 10 سال کے چھوٹے بھائی کا کیا ہوگا؟ میں ان کے پیروں پر یوں کلہاڑی نہیں مار کر جانا چاہتی۔ آپ لوگوں نے پہلے ہی مجھے جہیز کے نام پر بہت کچھ دیا ہے۔ بابا کہنے لگے کہ وہ تو تمہارا حق ہے بیٹی، اور والدین کی طرف سے اپنی اولاد کا تحفہ ہے۔ آخر تم نے بھی تو اتنے سال ہماری خدمت کی ہے۔ میرا بس چلے، میں اپنی جان نکال کر تمہیں دے دوں۔ اور فلیٹ کی ڈیمانڈ تو مان لی تھی، مگر اتنی اچانک گاڑی کا بندوبست کیسے کروں؟ اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں ان کی یہ شرط بھی مان لیتا، اور آج میری بیٹی یوں مذاق کا نشانہ نہ بنتی اور لوگوں کی نظریں ہماری طرف پھر سے نہ اٹھتی۔ میں بابا کی سوچ پر حیران ہوئی۔ میں نے کہا، بابا، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنے گھٹیا لوگوں میں مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے؟ اور آپ بھی حد کرتے ہیں، آپ نے ان کی ساری باتیں مان لی، اور وہ فلیٹ تو بھائی کا ہے، اس کے مستقبل کا آسرا۔ میرے حصے کا فلیٹ تو بیچ کر پہلے ہی آپ نے شادی کا خرچہ کیا ہے۔ میں اپنے بھائی کا حق کیسے لے سکتی ہوں؟ میرے بابا کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، بھائی کو اللہ تعالیٰ اور دے دے گا، مگر میں اپنی بیٹی کا گھر ایک بار پھر سے نہیں اجاڑنا چاہتا تھا، پر کیا کروں؟ شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ وہ لوگ اب میرا فون ہی نہیں اٹھا رہے ہیں۔
بابا کے ہاتھ سے فون چھین لیا میں نے کہا کہ خبردار جو آپ نے ان کو دوبارہ کال کی تو، ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ مجھے وہاں شادی کرنی ہی نہیں ہے، مجھے اتنے لالچی لوگوں میں نہیں جانا۔ کل کو وہ کوئی اور ڈیمانڈ کریں گے تو آپ کہاں سے پوری کریں گے؟ کیا خود کو بھی بیچ دیں گے؟ میں نے ایک دم سے غصے سے کہا تو بابا ایک دم سے رونے لگے اور میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ میں نے جلدی سے بابا کی آنکھ سے آنسو صاف کیے اور کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں ان آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو کبھی نہیں آنے دوں گی۔ شاید میری قسمت میں ہی شادی کرنا نہیں لکھا، وہ بھی تو لڑکیاں ہوتی ہیں جو ساری عمر کنواری رہتی ہیں، اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کا کندھا بنتی ہیں۔ میں بھی ان جیسی بن جاؤں گی، مگر ایسے گھر میں کبھی شادی نہیں کروں گی جہاں کے لوگ اتنے لالچی ہوں اور مادیت پرست ہوں۔ میں نے بابا کو صاف صاف انکار کر دیا اور ان کے سامنے ہی اپنا زیور نوچ کر اتار پھینکا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب میں کسی قیمت پر بھی وہاں شادی نہیں کروں گی، اور بابا بے بسی سے مجھے دیکھتے رہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تو بالکل ہی اجڑی حالت میں تھی۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے، کاجل آنکھوں سے بہہ کر نہ جانے کہاں کہاں تک پھیل چکا تھا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو مجھے اپنا آپ کسی بدصورت چڑیل کی طرح لگنے لگا، جس سے اگر کوئی شادی کرنے کا خواہش مند بھی تھا تو صرف اس صورت میں کہ اسے بدلے میں مال و دولت ملے، پھر ہی وہ مجھے قبول کرے گا، ورنہ میری اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ میرے دل کی کوئی قیمت تھی، اور میرے سارے جذبات بے مول تھے۔ آخر کیا کمی تھی مجھ میں؟ صرف رنگ ہی تو گندمی تھا۔ میں نے اپنے طریقے سے نئے نقوش ایک بار پھر سے تسلی سے دیکھنا شروع کر دیے۔ نہ میں بھینگی تھی، نہ میرے دانت بڑے تھے، میری جسامت بھی دبلی پتلی سی تھی۔ صرف ایک رنگ کی وجہ سے مجھے بار بار ٹھکرا دیا جاتا تھا، اور اگر کہیں میرا رشتہ ہو بھی جاتا تھا تو عین بارات والے دن کوئی ایسا ہنگامہ، کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا کہ میری بارات میری چوکھٹ پر آنے سے پہلے ہی واپس پلٹ جاتی۔ آخر مجھ جیسی بد نصیب لڑکی بھی کوئی ہو سکتی ہے بھلا؟ میں بابا کو تو یہ کہہ کر آئی تھی کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے ایسے لوگوں میں شادی نہیں کرنی، مگر میں اپنے دل کو کیسے سمجھاتی جو آج چوتھی بار ٹوٹا تھا، کیونکہ آج چوتھی بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، اور اب میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ مزید لوگوں کی نظروں میں مذاق کا نشانہ نہیں بنوں گی۔ میں نے ان لوگوں کی نظروں کا سامنا بھی نہیں کیا تھا جو مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں اور میرا دلہا میرے سینگوں کو دیکھ کر بھاگ گیا ہو۔ میں نے چہرے کو بالکل نارمل ظاہر کیا اور واش روم میں گھس گئی، اچھی طرح سے رگڑ رگڑ کے منہ دھویا اور پھر سادہ سا لباس پہن کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اب مجھے بڑے ہی سوبر اور تحمل سے ان لوگوں کو فیس کرنا تھا اور انہیں اپنے اپنے گھروں میں بھیجنا تھا جو میری شادی کے لیے ہمارے گھر میں مہمان بن کر آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے منہ سے تو کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر ان کی نظروں کی چبھن میرے اندر جیسے دل کو لہو لہان کر رہی تھی۔ مگر میں نے بھی لبوں پر مسکراہٹ سجا لی اور کہا کہ یہ شادی آج نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ آرام سے کھانا وغیرہ کھائیں اور رخت سفر باندھ لیں۔ میری اماں پہلے ہی ان کو ڈھکے چھپے لفظوں میں سچویشن بتا چکی تھیں اور انتہائی شرمسار بھی تھیں۔ میرے لیے اپنے ماں باپ کو شرمندگی میں دیکھنا سب سے زیادہ مشکل تھا۔ بھلا ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے مجھے پیدا کیا تھا، مگر میں نے ٹھان لی تھی کہ اب مزید انہیں شرمسار نہیں کروں گی۔ اب اس گھر میں کبھی بھی میری شادی کا ذکر نہیں چلے گا۔ میں نے اس بات کو پلو سے باندھ لیا تھا اور گھر والوں کو بھی آگاہ کر دیا تھا کہ خبردار جو آج کے بعد میرا رشتہ بھی تلاش کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کی، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ اور میرے گھر والے میرے اس رد عمل پر ایک دم سے سہم کر مجھے دیکھنے لگے، کیونکہ جس طرح سے میں نے کہا تھا مجھ سے کچھ بھی توقع کیے جا سکتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی کم پڑھی لکھی اور جاہل لڑکی تھی، بلکہ میری تعلیم بہت زیادہ اعلیٰ تھی۔ میرے ماں باپ مڈل کلاس کے لوگ تھے، جمع پونجی کا خطیر حصہ اپنی اولاد کی تعلیم پر خرچ کیا تھا، اور میں سب سے پہلی اور بڑی اولاد تھی، اس لیے میرے متعلق ان کے خواب بھی بڑے بڑے تھے۔ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے،
اس لیے میں نے میڈیکل کی فیلڈ جوائن کی تھی اور ہمیشہ اچھے مارکس لیے تھے، مگر میرا MBBS میں ایڈمیشن نہ ہو سکا۔ پھر فزیو تھراپی کی فیلڈ جوائن کر لی اور اس کے لیے میں نے پری میڈیکل کرنے کے بعد ایک یونیورسٹی جوائن کر لی جہاں DPT کروائی جاتی تھی۔ یہ 5 سال کا کورس تھا۔ اس کے بعد مجھے فزیو تھراپی کی ڈگری مل گئی تھی۔ میری عمر 25 سال ہو چکی تھی اور اب میں آرتھوپیڈکس میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے میری اماں کو میری شادی کا کیا بھوت سوار تھا۔ کہنے لگیں کہ یہی تو عمر ہوتی ہے شادی کرنے کی، اس کے بعد جتنی مرضی اسپیشلائزیشن کرتی رہنا، پھر تمہیں منع نہیں کروں گی۔ اور میں نے جیسے گھر والوں کی مرضی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، ویسے بھی ارد گرد کے لوگ مجھے احساس کمتری کا شکار کرتے تھے، بار بار مجھے میرے رنگ کا طعنہ دیتے تھے۔ خاندان کے لوگ کہتے تھے اسپیشلائزیشن کے بعد تو تم 30 سال سے اوپر چلی جاؤ گی، تمہیں ابھی کوئی قبول کر لے تو غنیمت سمجھو۔ ویسے بھی 30 سال سے اوپر لڑکی بوڑھی لگنے لگتی ہے، اور میں نے ان کی باتوں کو اس قدر سیریس لیا کہ اپنا مذاق بنوانے کی ٹھان لی۔ اماں ابا زور و شور سے میرا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ہماری فیملی میں سارے ہی مرد گوڑی چمڑی والے تھے، مگر کسی نے بھی میری طرف پیش قدمی نہ کی تو میرا دل تھوڑا سا برا ہوا تھا۔ خاندان میں جتنے بھی لڑکے میرے ہم عمر تھے وہ چاہے تعلیم میں مجھ سے کم تر تھے، مگر پھر بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، اور میں ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ ہماری فیملی میں کم پڑھی لکھی گوری چٹی لڑکیاں ان کے دل کی ملکائیں بن چکی تھیں۔ اب تو مجھے میری تعلیم بھی بیکار لگنے لگی تھی، جو مجھے ایک اچھا رشتہ تک نہیں دلا پائی۔ اسی لیے خاندان سے باہر میرے رشتے کی بات چلنے لگی۔ جب لڑکوں کی مائیں یہ سنتی کہ لڑکی فزیو تھراپسٹ ہے تو بھاگی چلی آتی۔ ہمارے گھر آ کر جب مجھے دیکھنے کے بعد نہ جانے ان کو کیا ہو جاتا، سارا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا۔ 2-3 جگہ سے ٹھکرائے جانے کے بعد بالآخر ایک جگہ میرا رشتہ ہو گیا۔ لڑکا انجینئر تھا، اسے میری شکل سے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، اسے ایک کیریئر وومن چاہیے تھی۔ اس لیے میں بہت خوش ہو گئی کہ چلو لڑکا بھی اچھا ہے۔ مگر عین میرے بارات والے دن جب وہ اپنی گھوڑی سے اترنے لگا تو اس کا پیر رپٹ پڑا اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ باراتیوں میں سے کسی عورت نے کہہ دیا کہ اس کی ہونے والی بیوی بڑی منحوس ہے، پہلے دن ہی اپنے دلہے کی جان لینے والی تھی۔ بڑی مشکل سے بچت ہو گئی، اور میری ساس اس قدر توہم پرست عورت تھی کہ اس نے یہ بات پلو سے باندھ لی اور میری بارات واپس پلٹ گئی۔ مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تو مجھے بدصورت ہونے کے ساتھ ساتھ منحوس ہونے کا طعنہ بھی ملنے لگا، اور میری یہ نحوست میرے پہلو سے چپک کر رہ گئی۔ اور جب جب میرا رشتہ طے ہوتا اور میری بارات میرے گھر کے دروازے تک آتی تو کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا کہ سمجھ سے باہر تھا۔ اب تو میں خود کو اپنی ہی نظروں میں منحوس کہنے لگی تھی، کیونکہ یہ صرف ایک اتفاق نہیں تھا، میرے ساتھ یہ چوتھا حادثہ ہو چکا تھا، اور ان حادثوں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ میرا اعتماد خاک آلود ہو چکا تھا۔ اب میں 30 کی ہونے والی تھی، نہ ہی اسپیشلائزیشن ہو پائی تھی اور نہ ہی شادی۔ میں تو ایک مجدار میں پھنس گئی تھی۔ اس لیے میں نے 5ویں بار حادثے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں شادی کروں گی ہی نہیں۔ میری قسمت میں شادی کی لکیر ویسے ہی نہیں ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں اس کی کوئی لکیر ہے بھی تو میں اسے کھرچ کر مٹا دینا چاہتی تھی، اور میں نے گھر والوں کو سختی سے منع کر دیا کہ خبردار جو میری شادی کا ذکر بھی چھیڑا تو ورنہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ اور وہ لوگ تو سہم گئے۔ اب میں نے ٹھان لی تھی کہ میں اپنے کریئر پر توجہ دوں گی۔ میں آرتھوپیڈکس یعنی ہڈیوں کے جوڑ وغیرہ لگانے میں اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے ملک سے باہر چلی گئی۔ مجھے پاکستان میں رہ کر اسپیشلائزیشن کرنی ہی نہیں تھی۔ ویسے بھی مجھے اسکالرشپ پر اٹلی کی ایک بہت اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ چلو، زندگی میں کہیں سے تو مجھے خوش بختی ملی۔ میں اپنے پرانے تجربات اور حادثات کو بھلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے اٹلی جا پہنچی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہاں پر
ایک ایسے شخص سے ٹکرانے والی ہوں جو میرے بخت کو بدل کر رکھ دے گا، جو میرے بخت کی سیاہی کو یوں صاف کر دے گا کہ مجھے ہر طرف امید ہی امید نظر آئے گی۔ اور وہ شخص اٹلی میں میرا منتظر تھا، کیونکہ اپنی اسپیشلائزیشن کے بعد مجھے سب سے پہلا علاج اسی کا کرنا تھا۔ اپنی اسپیشلائزیشن کے 5ویں اور آخری سال تک میں اپنی 5 نہ ہونے والی ناکام شادیوں کے بارے میں مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ میں اس دوران صرف 2-3 بار ہی پاکستان گئی تھی اپنے ماما بابا سے ملنے، اور ان کو بتا دیا تھا کہ میں اپنے احساس کمتری سے نکل آئی ہوں۔ اٹلی میں رہنے کے دوران مجھے خود کو اپنی اسی صورت میں قبول کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ وہاں پر کوئی مجھے تانا دینے والا نہیں تھا، اور نہ یہ کہنے والا تھا کہ زرمینہ تمہارا رنگ کتنا سانولا ہے، کیونکہ وہاں ہر طرح کی چمڑی کے لوگ بستے تھے۔ ہماری یونیورسٹی میں ساری دنیا سے کس کس خطے سے اسٹوڈنٹ آ کر پڑھتے تھے۔ افریقن اسٹوڈنٹس بھی وہاں پر زیر تعلیم تھے، اور وہ بڑے فخر سے اس زمین پر چلتے تھے۔ ان کے اندر کوئی احساس کمتری نہیں تھا کہ ان کی چمڑی کالی کیوں ہے۔ میں کبھی کبھی ان کو دیکھ کر سوچنے لگتی تھی کہ ہم پاکستانی لوگ نہ جانے کب تک گورے اور کالے کے چکروں میں پڑے رہیں گے، کیونکہ یہاں تو دنیا ان چیزوں سے بالا تر ہو کر سوچتی ہے۔ اور آخر کار مجھے اپنے اندر کی کمزوری کو طاقت میں بدلنا آ گیا۔ وہاں صرف یہی بات میٹر کرتی تھی کہ آپ کتنے اچھے سرجن بننے کے قریب ہیں، اور اس چیز میں ماہر تھی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ زرمینہ تمہارے ہاتھ میں جادو ہے، جس کو ذرا سا بھی چھو لو اس کی تکلیف لمحوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مجھے مسیحا کہا جاتا تھا۔ ہماری یونیورسٹی میں معمولی ہڈیوں کی انجری سے لے کر اسپائنل کارڈ انجری تک کے پیشنٹس وزٹ کے لیے آتے تھے اور ہم سے سیشن لیتے تھے۔ یہ ہمارے لیے پریکٹس کا کام کرتا تھا، اور میں اپنے پیشنٹس کے ساتھ اس قدر نرمی اور احتیاط برتتی تھی کہ وہ دوبارہ سے میرے پاس ہی آنا چاہتے تھے اور مجھ سے ہی اپنا علاج کروانا چاہتے تھے۔ فائنل ایئر کی پریکٹس کے دوران ایک ایسا مریض میرے پاس آیا جس کا 3 سال پہلے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی جان تو بچ گئی تھی، مگر اس کی ریڑھ کی ہڈی کی پلیٹس اپنی جگہ سے ہل گئی تھیں۔ سرجری سے اسے کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا، اس لیے ڈاکٹرز نے اسے آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ کو ریفر کیا تھا۔ اگر اس کی روٹین سے ایکسرسائز ہوتی رہتی تو شاید کبھی وہ دوبارہ سے چل سکے گا، اور یہی امید اسے میرے پاس لائی تھی۔ میرے پروفیسر نے اس مریض کو مجھے ریفر کیا تھا۔ مجھے کہا تھا کہ اگر تم اس مریض کو ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو سمجھو تم ایک کامیاب آرتھوپیڈک بن جاؤ گی، کیونکہ وہ کافی مغرور طبیعت کا تھا، اپنے آپ کو چھونے نہیں دیتا تھا، بالکل چھوئی موئی ٹائپ بندہ تھا۔ میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور کہا کہ آپ زرمینہ کو چیلنج کر رہے ہیں؟ سوچ لیں، شرط لگا لیں، میں ایک ہی سیشن میں اسے اپنے پاس دوبارہ آنے پر مجبور کر دوں گی۔ جیسے ہی میں اپنے سینئر آرتھوپیڈک سرجن مائیکل کو چیلنج کر کے باہر نکلی، سامنے سے کوئی ویل چیئر دھکیل کر کوریڈور میں چلا آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے دیکھ کر میں وہیں ساکت رہ گئی، کیونکہ مجھے لگا شاید مائیکل نے کسی بڑی عمر کے مرد کی طرف اشارہ کیا تھا، مگر وہ تو ایک بلا کا ہینڈسم نوجوان تھا جس کی سفید انگلیوں نے ویل چیئر کے دہانوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری کیے مجھے بڑی ناگواری سے دیکھ رہا تھا۔ شاید مائیکل کو کسی نے غلط اطلاع دی تھی، کیونکہ وہ نوجوان تو کافی بے ضرر اور بلا کا معصوم تھا۔ مجھے بے اختیار اس پر بے پناہ ترس آیا۔ میں قدم قدم چلتی اس کے قریب گئی، اس کی ویل چیئر پر رکھے سفید ہاتھوں پر اپنے گندمی ہاتھ رکھ کر جھک کر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کر لیا۔ کہا کہ ویلکم مسٹر دانیال کمال، آپ کا علاج کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں نے مسکراہٹ کو لبوں پر طاری کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، کیونکہ وہ بلا کا حسین اور بے ضرر سا انسان دکھتا تھا، مگر اس بلا کے حسین اور بے ضرر انسان نے جو حرکت میرے ساتھ کی، مجھے اپنا دماغ ایک دم سے گھومتا ہوا دکھائی دیا، اور مائیکل کی بات ذہن میں گونجنے لگی۔
کہ وہ انتہا کا کھڑوس اور مغرور آدمی ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بدتمیز بھی ہوگا، کیونکہ اس نے میرے ہونٹوں پر اپنے